دیکھیں یہ کہتے تھے گھوڑوں کی دموں والا عمل ہے، تو عید میں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے تھے نماز کا سکون برباد کرتا ہے، عید کا سکون کیوں برباد کرتے ہو جو سال بعد آتی ہے نماز؟ میں نے مین میڈیا چینل پہ ڈسکس کیا ہے، مجھ سے پوچھا گیا نا کہ جی یہ 6 تکبیرات انفیوں، میں کہہ رہا ہوں 6 بھی کرن دے ہو یارا، سال بعد انہوں نے رفع الیدین تک کیتا ہے نا، کم از کم یہ اپنے منہ کے اوپر خود سیاہی مل رہے ہیں سال بعد رفع الیدین کر کے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرن ختم ہو گئی کہ رفع الیدین جو ہے نماز کا سکون برباد کرتا ہے، یہ مکھیاں مارنا ہے، یہ بت رکھ کے آتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ویسے تو روزانہ ہی کالک ملتے ہیں اپنے وطر کی نماز میں بھی، جب یہ رفع الیدین کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی؟ محترم، کل ہم نے مسئلہ رفع الیدین جو شروع کیا اس کے متعلق ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت، نماز کے اندر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، دونوں طرح سے حدیث پاک ہے، رفع یدین کرنے کے بھی اور رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیث ہیں۔ احناف نے کہا ہے، حنفیوں نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو رفع یدین کرنے کی حدیث ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور ترک رفع یدین کی جو حدیثیں ہیں وہ ناسخ ہیں۔ تو کچھ احباب ابھی بھی ضد کرتے ہیں، مرزا جیلمی جیسے، کہ نہیں جی کوئی حدیث نہیں ہے، رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، ابھی بھی وہ ضد میں ہے۔ تو جس کو نہ اللہ کی پرواہ ہو نہ اللہ کے رسول کی پرواہ ہو، وہ کسی کو کیا جانے، وہ تو جو مرضی، اذا فات الحیا ففعل ما شئت، حیا چلا جائے جو مرضی کرو۔ تو ایسی عبارات، حالانکہ یہ صریح بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جو بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے رہے پوری زندگی، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کے متعلق آپ کے سامنے وہ دلائل رکھنا چاہتے ہیں جو ترک رفع یدین کے ہیں، جو رفع الیدین کے وہ حدیث پاک رفع الیدین کی جو ناسخ ہیں، اور اس کا بھی جواب جو منسوخ ہے۔ ہم نے کل قاعدہ کلیہ بیان کیا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، محدثین کی عادت ہے جب 2 طرح کی حدیثیں آ جاتی ہیں، یہ 2 طرح کی حدیثیں ہیں، کرنے کی بھی ہے رفع یدین، نہ کرنے کی بھی ہیں۔ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو صرف مسلم شریف، جامع الترمذی اور ابو داؤد سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور پہلے تمہیداً میں اشیاۃ اللمات شرح مشکات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اشیاۃ اللمات شرح مشکات سے میں یہ مسئلہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ بیان کر دیتا ہوں کہ دونوں طرح کی حدیث پاک ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کون سے محدث ہیں کہ جن کا حدیث پاک کے اندر وہ مقام ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب الافاضات یومیہ من الافادات قومیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے الافاضات یومیہ کے صفحہ نمبر پورا 100 کے اوپر لکھا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں جن کو ہر رات ہندوستان دہلی کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ تو آج کچھ مرزا جیلمی جیسے بدطینت کہتے ہیں، دیکھیں جی ان کے بڑے بابے کرتے تھے، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے، کہاں لکھا ہے؟ غنیۃ الطالبین۔ تو اس کا بھی جواب ہم دے چکے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین ہمارے علماء نے صراحت فرمائی ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس دن سے ہمارے علماء نے لکھا ہے جس دن یہ مرزا جیلمی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس دن سے لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا ہے، میں نے ان کو بتایا، تو یہ اب جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جہنمی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ہمارے علماء پہلے ہی لکھ گئے تھے کہ یہ کتاب غنیۃ الطالبین حضور غوث پاک کی نہیں ہے۔ اسی طرح احکام شریعت وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ دلیل ہمارے علماء نے دی ہے کہ کلام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ہے یا نہیں۔ تو غوث پاک جتنے عظیم ہستی،
یہ ایسے عام اور سادہ الفاظ سے یہ کتاب، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے غوث سے یہ عام اور سادہ الفاظ والی، یہ تو عام خطیبانہ طرز میں لکھی ہوئی ہے، عام انداز سے لکھی ہوئی، عام الفاظ سے لکھی ہوئی کتاب۔ غوث پاک کی اگر تحریر دیکھنی ہے تو فتوح الغیب دیکھ لو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ غوث پاک کی تحریر اور غوث پاک کی فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین کو ملا لو، ایک لفظ بھی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا، تو پتہ چلا غنیۃ الطالبین آپ کی کتاب نہیں۔ اسی طرح حکام شریعت اعلیٰ حضرت کی نہیں، کیوں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت کا یہ دستور ہی نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں ہاں اور نہ کا جواب دے، وہاں تو جتنے مسائل ہیں ہاں اور نہ میں جواب ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے علماء فرماتے ہیں جب قلم اٹھاتے ہیں تو دلائل کی انبار لگا دیتے ہیں، دلائل کے بغیر ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں لکھتے، تو یہ دلیل ہے کہ حکام شریعت بھی اعلیٰ حضرت کی نہیں۔ تو بہرحال غوث پاک کا کہتے ہیں یہ حضور غوث پاک کے دیوانہ مرید ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اور وہ غوث پاک کے مرید اشرت اللمات شرح مشکات، جن کے بارے میں نے کہا کہ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے الافادات یومیہ من الافادات قومیہ، اس کے صفحہ نمبر 100 کے اوپر لکھا کہ انہیں ہر رات ہندوستان میں سرکار کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔